جو فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ میں محفوظ ہوا ہے اس میں موسٹ لائکلی ایک اور سزا ہے. جی بالکل ہے. اور اس کے بعد چھٹیاں بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. جی دیکھیے اس کو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہے وہ آپ دے دیں صورتحال میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ نہ دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ دیں تو اس سے کم از کم یہ ایک فیل گڈ جو سگنل ہے وہ جاتا ہے. تو لیکن امکانات زیادہ تر یہی ہیں کہ جس طرح عدت جیسے نعوذ باللہ من ذالک اس مسئلے میں جس طرح ہم نے 1400 سال کی اسلامی تاریخ اور فقہ کو روندا اس جج نے, اور وہ جج آج بھی نوکری پہ قائم ہے, جی اس جج نے جس طرح روند کے ان کو سزا دی عدت کے مسئلے پہ, تو اس نے تو پورے کا پورا جو عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے یا مقدموں کا سلسلہ ہے اس کو تو ایک فارس بنا دیا. وہ ایک مذاق سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور 190 ملین, یہ 190 ملین نہیں ہے ویسے, ایگزیکٹ اماؤنٹ 170-75 ملین ہے پاؤنڈ ہے. اور اس میں بھی ایک جو اس وقت ایویڈنس ریکارڈ ہے اس میں 1 روپیہ بھی عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جانا یا بشرا بیگم کے ذاتی اکاؤنٹ میں جانا ثابت نہیں ہوگا. ٹرسٹ کا صرف اس میں وہ ٹرسٹ کو زمین ملی ہے بالکل, اور یا جو کچھ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور ایسے کہا جا رہا ہے کہ جیسے جناب جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے تو صرف اور صرف رشوت ہی دی ہے. بھائی ملک ریاض نے پریزیڈنٹ زرداری کے کہنے پہ کیا صومالیہ میں یرغمالیوں کے لیے پیسے نہیں دیے تھے؟ کیا بہت سارے جو کھانے کے سلسلے چل رہے ہیں فری وہ ملک ریاض نہیں چلا رہے؟ تو اگر ملک ریاض نے ایک کام یہ کر دیا ہے تو اس میں کیا آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے فری دسترخوان بنایا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ یونیورسٹی کے لیے فری زمین دے رہے ہیں یہ غلط ہے. اور پھر ماشاءاللہ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جناب الطاف حسین کے اوپر کے نام پر بھی ایک یونیورسٹی حیدرآباد میں بننے جا رہی تھی, اس کے اسپانسر بھی جناب ملک ریاض صاحب تھے. آپ نے انہیں اتنا ناراض کیا کہ اب وہ انویسٹمنٹ اور گھر کہیں اور بنائیں گے, دبئی لے کے. بات یہ تھوڑا سا جملہ محترضہ کے طور پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جامی صاحب, یہ جو آپ نے بات کیا اچھے یا برے, ملک ریاض پاکستان کا ایک بزنس آئیکن ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے پاکستان کے اندر جو سوسائٹیاں بنتی تھی وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی تھی. وہ بالکل ایسے ہی زمینیں کاٹ کوٹ کے بیچ دیا کرتے تھے. وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں ہے جو بحریہ کا تھا ہی نہیں, جو بحریہ نے انٹروڈیوس کروایا. آپ نے پاکستان کے اس آئیکن کو باہر دھکا دے دیا. آخر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب اپنے ملک کے لوگ ہم اس طرح ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سر اس میں مجھے میاں منشا صاحب ایک دن فرمانے لگے, میاں منشا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جو یہ عرب امارات کی حکومتیں ہیں وہ مجھے اسپیشلی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو اسٹیٹس دیتے ہیں, فلاں جو چیز آپ کو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی, آپ اپنا بزنس آفس یہاں قائم کر لیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے یہ رابطہ ہو رہا ہے تو دنیا میں اور کس سے رابطہ ہو رہا تھا. اور انہوں نے جو مثال دی, انہوں نے کہا کہ میں ایک یہاں پہ ایک کام کرنا چاہتا ہوں, یعنی اوپن بڈنگ میں ایک چیز خریدنا چاہتا ہوں اور وہ بڈنگ ہر دفعہ رک جاتی ہے یہ پاکستان کے.